حقیقت یہ ہے کہ عرس کا مقصود وہ صاحب عرس کی حیات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جس بندے کے مزار پر ہم جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں، کس وجہ سے جا رہے ہیں، آخر اس کے اندر کیا خوبی تھی اس کو باہر نکالا کہ چاروں طرف سے لوگ سمندر کی موجوں کی طرح سمٹتے ہوئے اس جگہ پہ آ جاتے ہیں، حالانکہ بظاہر ہماری کوئی رشتہ داری اس سے نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے ایسی کہ جس کی وجہ سے ہم کھنچے ہوئے اس صاحب مزار کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اپنی تمام تر مصروفیات کو پس پش ڈال کر صرف ایک ہی چیز ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں کس نے ڈالی، یہ بات ہمارے قلوب اور اذہان میں کس نے ڈالی؟ وہ ذات پروردگار عالم کی ہے کہ یہ صاحب مزار، یہ اللہ کے ولی خلاق کائنات کو اتنا راضی کر لیتے ہیں، اتنا راضی کر لیتے ہیں کہ پروردگار عالم تمام لوگوں کے دل اس ولی کی طرف موڑ دیتا ہے۔ ہم چاہ کر بھی کسی جگہ رک نہیں سکتے، بلکہ ہر ایک انسان کی یہی صدا ہوتی ہے، چلو اس ولی کے دربار پہ، اللہ رب العزت ہماری تمام مشکلاتوں کو آسان کرے گا۔ اور سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ مزار ہو، عرس ہو، اور پھر اولیاء کرام کے متعلق ہمیں بتایا جائے، اور اس کے بعد دین اسلام کے بارے میں ہمیں سمجھایا جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ عرس کی اہمیت کیا ہے، دین اسلام میں یہ عرس کیوں منایا جاتا ہے، اولیاء اللہ کون لوگ ہیں، اللہ کے نیک اور مقدس بندے کون ہیں، تاکہ ہم صحیح طریقے سے ان کا ادب و احترام کر سکیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا آج ہر ایک انسان اس بات کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ طرح طرح کے لوگ ہماری نظر میں آتے ہیں، طرح طرح کے تقریر کرنے والے سامنے آتے ہیں۔ ہم اگر یوٹیوب کھولیں، فیس بک کھولیں تو ہر طریقے کا مولوی ہمیں نظر آتا ہے جو بظاہر قرآن پڑھتا ہے، حدیث پڑھتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہم کس راستے پر چلیں، کون سے راستے پر چلیں، تو شاعر نے کہا تھا کہ اولیاء اللہ سے برگشتگی اچھی نہیں، خدا کے دوستوں سے دشمنی اچھی نہیں، اور راہ حق اس دور میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤ گے، مسلک احمد رضا سے بے رخی اچھی نہیں۔ سارے جتنے بھی ہو اعلیٰ حضرت کی ذات سے جڑ جاؤ، اس لیے کہ امام احمد رضا نے ہمیں عشق رسول کا درس دیا ہے، ہمیں توحید کا درس دیا ہے، ہمیں اولیاء اللہ کے ساتھ قرب رکھنے کا درس دیا ہے، ہمیں چھوٹے اور بڑوں کا ادب کرنا اور ادب سکھایا جس ذات نے ہے، اس ذات کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان دین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس دین اسلام سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام جو اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے جس چیز کا درس دیا تھا وہی دین اسلام ہے۔ جتنے بھی اس کو ماننے والے ہیں وہ اسلام کے ماننے والے ہیں، وہ اللہ رب العزت کو محبوب ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے علماء کرام، اے صوفیاء کرام، اے اولیاء اللہ، آپ لوگوں کو نصیحت کریں، جو اہل علم ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ ان نصیحتوں کو قبول کر لیں گے۔ اسی وجہ سے آج ہم آپ کے سامنے گفتگو کرتے ہیں، ہم آپ کو دین کا درس دیتے ہیں، ہم آپ کو احادیث رسول سکھاتے ہیں، ہم آپ کو مزارات اولیاء میں جانے کے آداب بتاتے ہیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قبرستان میں جائیں تو کس طریقے سے دعا مانگنی چاہیے، نماز پڑھیں تو کس طریقے سے پڑھیں، آپ اس کے بعد وضو کریں تو کس طریقے سے کریں۔ یہ تمام چیزیں ہم اس لیے بتاتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں وہ ان چیزوں کو قبول کر لیں گے۔ بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ کیا فائدہ ان مولویوں کی تقریریں تو ہم ہر جگہ سنتے رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایک روایت میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں، بیان آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، ملائکہ اس جگہ کو اپنے نورانی پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔
جس جگہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے ملائکہ اس جگہ کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اس کے بعد خلاق کائنات کی بارگاہ میں جاتے ہیں. رب پوچھتا ہے میرے ملائکہ کہاں تھے؟ کہا کہ ہم ایک دینی مجلس میں گئے تھے. کہا وہاں کیا ہو رہا تھا؟ کہا وہاں تیرا اور تیرے رسول کا ذکر ہو رہا تھا. کہا وہ کس چیز کی طلب کر رہے تھے؟ کہا پروردگار عالم وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے. کہا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا ہے. رب فرماتا ہے اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ کہا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس کی اور زیادہ طلب کرتے. اس کے بعد فرمایا کہ وہ کیا کسی چیز سے بچنا چاہ رہے تھے؟ کہا وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. رب فرمائے گا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں. رب فرمائے گا اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ کہا اگر وہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ پناہ مانگتے. رب فرماتا ہے اے میرے ملائکہ تم گواہ ہو جاؤ اس مجلس میں جتنے ہی بیٹھنے والے ہیں میں نے سب کو بخش دیا ہے. یہ مدرسہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے سامنے اور مہنڈر کی آن بان شان مفتی افضال صاحب مصباحی یہ اشرفیہ سے فارغ ہیں لیکن بنیاد غوثیہ سلطانیہ رضویہ ہے. آپ انسان کہتا ہے سوچتا ہے اور یہ اپنے ذہن کے اندر رکھتا ہے کہ غوثیہ سلطانیہ رضویہ نے ہمیں کیا دیا. میں یہ کہتا ہوں غوثیہ سلطانیہ رضویہ نے مفتی افضال صاحب آپ کو دیے ہیں جس کی بنیاد غوثیہ سلطانیہ رضویہ نے رکھی تھی. اور ایسے اور اس سے بڑی بات میں یہ کہوں کہ یہاں کے امام جو آج آپ کی امامت اور خطابت کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دیا ہے تو غوثیہ سلطانیہ رضویہ نے دیا ہے. ایسے بے شمار ہیرے آپ کو غوثیہ سلطانیہ رضویہ نے دیے ہیں اور بے شمار مفتیان کرام اسی مدرسے نے آپ کو دیے ہیں. ہم کتنے بھی بڑے بن جائیں لیکن ہماری بنیاد کہاں ہوئی ہے ہمیں اسے بھولنا نہیں چاہیے. ہمارے استاذ محترم علامہ عاقل صاحب ہمیشہ بیان کرتے ہیں کہ انسان سب کچھ بن سکتا ہے لیکن کبھی بڑے سے بڑا نہیں بن سکتا. کبھی بڑے سے بڑا نہیں بن سکتا. اگر کوئی حافظ ہے تو اس کا شاگرد عالم بن جائے گا, فاضل بن جائے گا, مفتی بن جائے گا, لیکن اس استاد سے بڑا کبھی نہیں بن سکتا. میرے عزیزو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اگر ہمارے دل کے اندر خوف خدا آ جائے گا تو جھوٹ بولنا ہم چھوڑ دیں گے, غیبت کرنا ہم چھوڑ دیں گے, دوسروں کا مال غصب کرنا ہم چھوڑ دیں گے. کیوں؟ اس انسان کے دل میں ہمیشہ یہ بات گردش کرے گی کوئی اور نہیں, مجھے خلاق کائنات کے سامنے جواب دینا ہے. جب پروردگار عالم مجھ سے پکار کر کہے گا قیامت کے دن کہے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے دھوکے میں کس نے رکھا؟ کیا میں نے قرآن میں یہی کہا تھا کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے گا میں اس کو 2 جنتیں دوں گا؟ اس وقت اگر اس انسان کے اندر خوف خدا ہوگا تو وہ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ مجھے پروردگار عالم کے سامنے جواب دینا ہے. وہ کبھی بھی بندے کی حق تلفی نہیں کرے گا, نہ ہی حقوق العباد میں کوتاہی کرے گا, نہ ہی حقوق اللہ میں کوتاہی کرے گا. لیکن آج ہمارا معاشرہ بدامنی کی طرف جا رہا ہے, دوسروں کا مال ہڑپ کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے, غیبت کر رہا ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں, حدیث رسول ہے, حضور نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ یہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس مال و زر نہ ہو وہ انسان مفلس ہوتا ہے. حضور نے فرمایا نہیں, مفلس وہ نہیں ہے بلکہ مفلس تو وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا, روزہ لے کر آئے گا, حج و زکوٰۃ لے کر آئے گا. پھر ایک بندہ کھڑا ہو جائے گا, وہ عرض کرے گا پروردگار عالم اس نے میری غیبت کی تھی, اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی, اس نے میرا مال ہڑپ کیا تھا. اے پروردگار عالم اس سے میرا معاملہ اور مجھ میں اور اس میں معاملات کو طے کروا. پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے تو نے اس کا حق مارا تھا, اب حق دے. حق دینے کے لیے وہاں پر دراہیم و دنانیر نہیں ہوں گے, وہاں پر نیکیاں ہوں گی, نیکیوں کا تبادلہ کیا جائے گا. اور جب تبادلہ کیا جائے گا تو اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا جو اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دو. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا.
کیا ہوا کوئی وقت ہو گیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، خوف خدا اگر ہمارے دل میں آئے گا تو ہم حرام کھانے سے بچیں گے. خوف خدا اگر ہمارے دل میں آئے گا تو ہم دوسروں کا مال غصب کرنے سے بچیں گے. خوف خدا اگر ہمارے دل میں آئے گا تو ہم ہر لمحہ اس سوچ و فکر میں ہوں گے کہ کل خلاق کائنات کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے. المجمع الکبیر کی ایک روایت میں نے پڑھی، کپ کپانے لگ گیا، جسم میں کپ کپی لگ گئی، جس کے اندر روایت میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن والدین کا بچوں پر قرض ہوگا اور والدین پروردگار عالم کی بارگاہ میں سوال کریں گے، اے پروردگار عالم میرے بچے پر ہمارا قرض ہے وہ ہمیں دلوا. تو جب دلوایا جائے گا تو والدین یہ تمنا کریں گے کاش آج ہمارے بچوں پر قرض اور زیادہ ہوتا. ایک سوچو ذہن میں کہ جب والدین وہاں پر اپنا معاملہ طلب کریں گے، اپنا قرض مانگیں گے، تو عام انسان کس طریقے سے مانگے گا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، محبت رسول اگر ہمارے دلوں میں ہوگی تو کبھی بھی ہم سنت رسول کے خلاف کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. آج ہم اگر سنت رسول کے خلاف کرتے ہیں اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے دلوں میں محبت رسول نہیں ہے. اگر محبت رسول اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا جام اگر ہمارے دل میں ہوگا، اگر ہم نے محبت رسول کو پیا ہوگا، اگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کی ہوگی تو کبھی بھی ہم بدفعلی کی طرف نہیں جائیں گے، کبھی بھی ہم گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، کبھی بھی ہم بد عقیدگی کی طرف نہیں جائیں گے. اس لیے کہ جو محبت رسول کا جام پی لیتا ہے وہ کبھی بھی اطاعت رسول کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کرتا. اس کا ہمیشہ یہی نعرہ ہوتا ہے جو اہل سنت و جماعت کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بعین ہی خدا کی اطاعت ہے. اس لیے کہ جس نے رسول کی اطاعت نہیں کی وہ خدا کی اطاعت نہیں کر سکتا. اس لیے کہ خدا کی اطاعت تب تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک ہم رسول اللہ کی اطاعت نہ کریں. رب ارشاد فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے پروردگار عالم کی اطاعت کی. اور آگے چلیے ہم بتاتے ہیں اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے، وہ موقف یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی انسان فرض نماز میں ہو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو طلب کر لیں، نماز چھوڑ کر پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے اور کلام کرے، بات کرے، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا رہے گا تو وہ نماز میں ہی ہوگا، لوٹ کر وہیں سے نماز شروع کر سکتا ہے. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایمان کا جو رکن ہے وہ تعظیم رسول ہے. جب تک تعظیم رسول ہمارے دل میں نہیں ہوگی تب تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ تعظیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان لانے کے بعد تمام فرائض سے اہم اگر ہے تو وہ تعظیم نبی ہے. اس لیے تعظیم نبی کے تعلق سے میں دو واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر یہ تمام فرائض سے اہم ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سوچیں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، نبی سے زیادہ ہم نے حج کیے ہیں، نبی سے زیادہ ہم نے نمازیں پڑھی ہیں تو ہم ان کے برابر نمازوں میں ہو سکتے ہیں. ایسا کبھی مت سوچنا. یاد رکھنا یہ نقطہ نظر اور اہل سنت و جماعت کا موقف وہ یہی ہے کہ تعظیم نبی اور ایمان لانے کے بعد سب فرائضوں میں اہم اگر ہے تو وہ تعظیم نبی ہے. مثال کے طور پر آپ اگر دیکھو گے کہ غزوہ خیبر کے بعد لوٹنے کے بعد مقام صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد ان کے زانوں پر اپنا سر رکھ کر آرام کرتے ہیں. ادھر سورج ڈوبنے لگتا ہے. وہ نماز جس کے بارے میں آتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر بیچ والی نماز. سورج ڈوب رہا ہے، وہ علی کہ جب نماز کا وقت آتا ہے چہرہ زرد پڑ جاتا ہے. پوچھا گیا کہ چہرہ زرد کیوں پڑ جاتا ہے نماز کا وقت ہوتے ہی؟ کہا اس امانت کی ادا کا وقت آ گیا ہے جو پہاڑ
جھاڑو پر بھی پیش کر دی تو اس نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ اب نماز جا رہی ہے، عصر کی نماز جس کی سب سے زیادہ تاکید ہے، لیکن ادھر دیکھ رہے ہیں نماز ملی تو نبی کے صدقے، قرآن ملا تو نبی کے صدقے، ایمان ملا تو نبی کے صدقے۔ اب نبی کی نیند پر مولا علی اپنی نماز کو قربان کر دیتے ہیں اور یہ عقیدہ دیتے ہیں کہ تمام فرائض سے اہم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب ہے۔ اب دوسری جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں غار ثور کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار کے اندر جاتے ہیں، تمام سوراخوں کو بند کرتے ہیں، ایک رہ جاتا ہے، وہاں پر اپنی ایڑی لگا کر اسے بند کر دیتے ہیں۔ وہ سانپ جو صدیوں سے مشتاق دیدار تھا، اب اس نے پہلے اپنا سر ان کے قدم پر لگایا، جب پاؤں نہیں ہٹایا گیا تو اس نے ڈس لیا۔ اب جب درد کی شدت ہوئی، درد بڑھا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوئے، کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا سانپ نے ڈس لیا۔ نقطہ کیا بتایا؟ جان بچانی فرض ہے، جان بچانی فرض ہے۔ جب جان ہوگی تبھی نماز ادا ہوگی، جب جان ہوگی تبھی زکوٰۃ ہوگی، جب جان ہوگی تبھی حج ہوگا۔ لیکن مصطفیٰ کی نیند پر اپنی جان کو بھی قربان کر رہے ہیں، جس کے بارے میں بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ان واقعات کو دیکھتے ہیں، ان عاشقوں کو دیکھتے ہیں تو پکار اٹھتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض و فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی۔ ملت اسلامیہ، اگر آپ نے عشق رسول کا جام پیا ہوگا، ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جن حضرات نے عشق مصطفیٰ کا جام پیا ہے، تو کوئی عبداللہ بن قحافہ آیا تو وہ صدیق اکبر بن کر چمکنے لگ گیا، اگر عمر آیا عشق رسول کا جام پیا تو فاروق اعظم بن کر چمکنے لگے، عثمان آئے عشق مصطفیٰ کا جام پیا تو ذوالنورین بن کر دنیا میں چمکنے لگے، مولا علی آئے عشق رسول کا جام پیا تو حیدر کرار بن کر چمکنے لگے، امام حسن آئے عشق رسول کا جام پیا تو شہید کربلا بن کر دنیا میں چمکنے لگے، نعمان بن ثابت آئے عشق رسول کا جام پیا تو امام اعظم بن کر دنیا میں چمکنے لگے، عبد القادر جیلانی آئے عشق رسول کا جام پیا تو غوث اعظم بن کر دنیا میں چمکنے لگے۔ ہم نے دیکھا کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آئے تو عشق رسول کا جام پیا تو اعلی حضرت بن کر دنیا میں چمکنے لگے، صرف وہیں تک محدود نہیں رہے بلکہ امام احمد رضا نے عشق رسول کا ایسا جام پیا، ہم چاروں طرف گردش کرتے ہیں، ہر جگہ سے یہی نعرہ آتا ہے کہ ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور جو اس عشق رسول کا جام پیتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے اور بے دام ہی بک جائیے دربار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور توقیر کو اپنے دل کے اندر زندہ کر لو، جس جگہ بھی ہوگے، جس مقام پر بھی ہوگے تو آپ اوج ثریا کی طرح چمکتے رہو گے، آپ آفتاب کی طرح چمکتے رہو گے، اس لیے کہ جس نے بھی عشق رسول کا جام پیا ہے، جس نے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو افضل الانبیاء مانا ہے، وہ دنیا میں کامیاب اور کامران ہوا ہے، وہ دنیا میں چمکا ہے۔ آج امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ہر مجلس میں، ہر جگہ، ہر مسجد میں، ہر مقام میں ہم کیوں ذکر کرتے ہیں کہ امام احمد رضا نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے، امام احمد رضا نے جو عقیدہ دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بابا چھوٹے شاہ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت میرا قریب آ گیا ہے، آخری پیغام آپ حضرات تک یہی ہوگا کہ اگر چاروں طرف اسلام زندہ ہے تو اس کی وجہ ہے مدارس۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام زندہ ہے یا مسلمان زندہ ہیں، اس کی وجہ ہے علم، بغیر علم کے حیات نہیں ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ اسلام دین کی زندگی
اور اس کا ستون ہے، اس لیے کہ تمام مشارق اور مغارب کے اندر اگر اسلام پھیلا ہے تو وہ صرف اور صرف اس تبلیغ کے ذریعے، صرف اور صرف اس تبلیغ اور درس و تدریس کے ذریعے سے ہی پھیلا ہے۔ اس لیے آپ مدرسے کے ساتھ مخلص رہیں، اور یہاں کے بچے فارغ ہو رہے ہیں، اور ہر ایک انسان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ جب غریب کا بچہ فارغ ہوتا ہے تو ہر ایک انسان اس کو مبارکبادی دیتا ہے کہ تو نے دنیا بھی کما لی اور آخرت بھی کما لی۔ مالدار آئیں گے، ہر طبقے کا انسان آئے گا اور یہ بات اسے ضرور کہے گا کہ تو نے دنیا بھی کما لی اور آخرت بھی کما لی، لیکن جب اس سے اس کا بچہ دین کے لیے طلب کیا جائے گا تو وہ تیار نہیں ہوگا۔ کامیاب انسان واقعی وہ ہے کہ جس نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، عالم دین بنایا، وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن وہ انسان جو دوسروں کو یہ مشورہ تو دیتا ہے کہ تیرا بچہ کامیاب ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا، میں یہ کہتا ہوں تو کب کامیاب ہوگا؟ کتنی بھی دنیاوی ڈگریاں آپ حاصل کر لو، لیکن اسلام کا موقف وہ نہیں ہے کہ جو اسلام نے نظریہ ایک طالب علم کے لیے دیا ہے، وہ طالب علم کے لیے یہ دیا ہے کہ طالب علم جب چلتا ہے تو ملائکہ اس کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ یہ جو اسلام کا نظریہ ہے اور یہ جو دیا ہے، یہ صرف اور صرف مدارس کے لیے، ان کے لیے جو دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خوف خدا اپنے دل میں رکھو، عشق مصطفیٰ رکھو اور دینی تعلیم سیکھو تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور آخر میں آپ کو میں یہی کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے وفادار ہو جاؤ۔ جو انسان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے وفادار رہا ہے تو وہ دنیا میں تاجدار بن گیا ہے۔ ہماری باتیں کڑکدار اس لیے ہوتی ہیں کہ ہماری کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے، سب چھپی ہیں اور سب کے سامنے ہیں، اور جس کو بھی جو بھی معاملات ہوں تو وہ پڑھ سکتا ہے، ہوتا وہ سٹیج پر نہیں بول سکتا کہ جن کی چیزیں چھپی ہیں وہ چھپاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم چھپاتے نہیں ہیں، ہماری چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، ہماری ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں۔ اور الحمدللہ جو نظریات اور عقائد امام احمد رضا نے 14ویں صدی میں دیے ہیں وہ وہی ہیں جو 1400 سال سے امت کے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، آخر میں یہی کہوں گا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد کے دنیا سے مسلمان گیا۔